مگر میں نے کہا تھا کہ تیجسوی اللہ کا انصاف ضرور ہو کر رہے گا. یادووں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا, کرمیوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا. تم نے ہمارے 4 کو خریدا, اللہ نے تمہارے کو اقتدار کی کرسی سے نکال کر پھینک دیا. بھومیہار کی آواز کو برداشت کیا جائے گا, برہمنوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا, اپر کاسٹ کی آواز کو برداشت کیا جائے گا. یاد رکھو لالو یادو اور تیجسوی یادو, تم جتنے نمبر MLA کے لائے ہو نا, آپ زندگی میں کبھی انشاءاللہ اتنا نمبر نہیں لاؤ گے. تو کسی ایک آواز کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا, وہ آواز ہوگی اخترالایمان کی. مودی, تیجسوی اور نتیش کمار ایک ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے بھی بڑی تکلیف ہے, آپ کو بھی بڑی تکلیف ہے کہ آپ نے ہمارے 5 ودھائک کو کامیاب کیا, جس کو نتیش کمار اور تیجسوی یادو نے 4 کو خرید لیا. کیوں خریدا ان کو؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوچا دامن ہو یا سیمانچل کی سرزمین ہو, یہاں پر تمہاری آواز اٹھے. وہ کبھی بھی اس آواز کو برداشت نہیں کریں گے. ہاں, یادووں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا, کرمیوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا, بھومیہار کی آواز کو برداشت کیا جائے گا, برہمنوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا, اپر کاسٹ کی آواز کو برداشت کیا جائے گا. مگر پورے بہار میں اور خاص طور سے سیمانچل میں کسی ایک آواز کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا, وہ آواز ہوگی اخترالایمان کی. بے ایمانوں کی آواز کو سنا جائے گا, مگر اخترالایمان کی آواز کو نہیں سنا جائے گا. جو اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, ان کو اپنا رقیب بنایا جائے گا. مگر جو کہے گا کہ میں اپنے گریبان کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں سیمانچل کے غریب اور مظلوموں کے انصاف کی لڑائی لڑتا رہوں گا, تو اس آواز کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جو غریبوں اور مظلوموں کی حق کی آواز, ان کے حق کی آواز کو اٹھائے گا, اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. کس کی آواز کو برداشت کیا جائے گا؟ جو ان اغیاروں کی چوکھٹ پر جا کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, جو اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں, جو بکنے کے لیے تیار ہے, جو نہیں بکنے کے لیے تیار ہے. اس سے بڑا ان کو ڈر لگتا ہے کہ کون ہے یہ لوگ. آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے 4 ودھائکوں کو انہوں نے خرید لیا, ان بے ایمانوں کو. مگر میں نے کہا تھا کہ تیجسوی اللہ کا انصاف ضرور ہو کر رہے گا. تم نے ہمارے 4 کو خریدا, اللہ نے تمہارے کو اقتدار کی کرسی سے نکال کر پھینک دیا. اور یاد رکھو لالو یادو اور تیجسوی یادو, تم جتنے نمبر MLA کے لائے ہو نا, آپ زندگی میں کبھی انشاءاللہ اتنا نمبر نہیں لاؤ گے. تم نہیں لاؤ گے, کیونکہ تم دھوکے کی سیاست کرتے ہو. تم میں, مودی میں, نتیش کمار میں کوئی فرق نہیں. مودی, تیجسوی اور نتیش کمار ایک ہے, ان کی سوچ ایک ہے, ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے. جیسا کوئی پکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈبل رول, اب تو ٹرپل رول ہو رہا. 3 مل کر ایک ہی آواز میں بولتے ہیں, اور وہ آواز کیا ہے کہ سیمانچل سے کوئی تمہاری آواز نہ اٹھے, اخترالایمان کی آواز نہ اٹھے. ہاں, بے ایمانوں کو برداشت کیا جائے گا. میرے بھائی بتائیے آپ کیسے انصاف ہوگا پھر؟ بھارت کی راجنیتی میں قانون کہاں بنائے جاتے ہیں؟ قانون بنائے جاتے ہیں ویدھان سبھا میں, یا پھر بھارت کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا میں. اگر وہاں پر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون ہوگا؟ آج آپ نے دیکھا کہ لوک سبھا کے اس آخری سیشن میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا, اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو میری بات بولنے کے بعد آپ نعرہ لگا کر بتا دیجئے کہ سچ ہے یا نہیں. میں نے کہا تھا کہ بھارت میں آج جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس زمانے میں ہٹلر کی حکومت تھی, اس زمانے میں یہودی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. بتاؤ کیا میں نے جھوٹ کہا یا سچ کہا؟ بتاؤ میرے بھائی, یہی تو چیز ہے. حکومت کے سامنے سچائی کو بیان کرنا, ان کو بتانا کہ یہ ہم سوچ ہے, تکلیف ہم کو